أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next session. Today we are going to discuss the text of the poem The Vanishing Village by R.S. Thomas. عزیز طلبہ، یہ نظم بنیادی طور پر تہذیب انسانی سے متعلق ہے. اس میں شاعر جو کہ ایک مذہبی رہنما ہیں، پریسٹ ہیں، وہ ہمیں انسانی تہذیب کی بنیاد یعنی گاؤں، اس کی اہمیت جو ہے وہ بتاتے ہیں اور اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ موجودہ دور کی ہم آہنگی جو ہے اس میں ہم انسانی تہذیب کی اس بنیادی اکائی کو بنیادی طور پر نظر انداز کر رہے ہیں. بحیثیت انسان ہم نے اس کی اہمیت کو گھٹا دیا ہے. ایک گاؤں جو ہے وہ تہذیب انسانی کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور بدقسمتی سے موجودہ دور میں، جیسا کہ اس کا ٹائٹل دیکھیں، بڑی خوبصورتی سے اپنے مرکزی خیال کو کنوے کر رہا ہے. دا وینشنگ ولیج، غائب ہوتا ہوا، مٹتا ہوا، گھٹتا ہوا گاؤں. تو گویا انسانی تہذیب نے جو ہے وہ انسانی تہذیب کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. دیہات کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور اس طرح گویا تہذیب انسانی جو ہے وہ اپنی مرکزیت اور اپنی سینٹرلٹی کو کھو رہی ہے. تو آج ہم نظم کی ٹیکسچول ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. پلیز اپنے سامنے کتاب کھول کر رکھیں تاکہ آپ کو ٹیکسٹ کی پوری طرح سمجھ آئے. مزید برآں بیٹے جو ایکسٹرا لیسنز یوٹیوب چینل پر میں نے اٹیچ کیے ہیں ان کو بھی مہربانی کر کے ساتھ پڑھیں تاکہ نظم جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ واضح ہو سکے. Dear students, first of all, the introduction to the poem and the text and the idea of the poem. عزیز طلبہ، چند ایک باتیں نظم کے ابتدائیے کے طور پر. پہلے ہم شاعر کے بارے میں کچھ جانیں گے اور ساتھ میں نظم کے مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر ہم انشاءاللہ اس کی ٹیکسچول ریڈنگ کی طرف چلیں گے. انٹروڈکشن. Thomas R.S., a Welsh poet born in Cardiff, 29th March 1913, educated in Cardiff and ordained in 1936. The Reverend R.S. Thomas has been a clergyman all his adult life. تو بیٹے یہ ویلز کے علاقہ انگلینڈ کا آپ کو پتہ ہے، وہاں یہ 1913 میں پیدا ہوئے. بنیادی طور پر یہ ایک کلرجی مین ہے، مذہبی آدمی ہے، مذہبی پیشوا، لیکن انہوں نے اچھی نظمیں جو ہیں وہ پروڈیوس کی ہیں جو سماجی زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرتی ہیں. ہی از کاشیس ان ہز کنکلوژنس، انکریجنگلی اوپن مائنڈیڈ. یہ بڑے محتاط طریقے سے اپنی بات کے نتائج اخذ کرتے ہیں، لیکن خاصے جو ہیں وسیع النظر قسم کے انسان ہیں بطور شاعر. تو یہ نظم جو ہے وہ ان کے اس نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے زندہ رہنا چاہیے. This poem, The Vanishing Village, is a requiem for a village. یہ ایک طرح سے بیٹے ایلیجی ہے جسے ہم اپنی زبان میں مرثیہ یا نوحہ کہتے ہیں. یہ نظم ایک طرح سے ایک گاؤں کا جو ہے وہ نوحہ ہے. اس نے بڑے رونے والے انداز میں، ماتم ہے یہ ایک طرح سے ایک گاؤں کی زندگی کا کہ یہ کیسے ہم نے بطور انسان گاؤں کو نظر انداز کر دیا ہے. According to the modern media magnets,
مارشل میکلوہن، یہ ایک بڑے مفکر ہیں ہمارے موجودہ دور کے، اور میڈیا کے اعتبار سے بڑی شخصیت ہیں. میگنس کہتے ہیں بہت بڑے کو، گریٹ کو. دس ورلڈ از ٹرننگ فاسٹ انٹو اے گلوبل ولیج، یہ انہوں نے فریز متعارف کروائی تھی میکلوہن نے، کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک آفاقی گاؤں بن گئی ہے، وداؤٹ ولیجز، جس میں اب کوئی گاؤں نہیں رہے. بدقسمتی سے دنیا جو ہے یعنی سکڑ کر ایک ہو گئی ہے اپنے میڈیا کی وجہ سے، لیکن وہ گاؤں جو ہے، جو بنیاد تھی تہذیب انسانی کی، وہ ختم ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے. دا ان ابیٹڈ ان چیکڈ لارج اسکیل مائگریشن ٹوورڈ سٹیز گوز آن ورلڈ وائڈ، یہ بے ہنگم قسم کی، اور جس پر کوئی ہم نے روک ٹوک نہیں ہے، بڑے پیمانے پر جو ہم ہجرت کر رہے ہیں گاؤں سے شہروں کی طرف بھاگی چلی آ رہی ہے دنیا، پوری دنیا میں یہی ہے. اس سے گاؤں جو ہیں وہ ویران ہو گئے ہیں، ان کی مرکزیت ختم ہو گئی ہے. دا پوئٹ پریسٹ ٹامس بلیوز، یہ جو شاعر بھی ہیں اور پادری بھی ہیں ٹامس صاحب، وہ یقین رکھتے ہیں دیٹ اے ولیج، کہ ایک گاؤں جو ہے ان اینی شیپ اور فارم از، گاؤں خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، درمیانہ ہو، ایز اٹ واز ان پلیٹوز تھنکنگ، جیسے کہ یہ یونان کے مفکر افلاطون نے سوچا تھا. دا بیسک سینٹرل یونٹ آف ہیومن ہیبیٹیٹ، انسانی تہذیب و تمدن کی مرکزی اکائی ہے، یہ پلیٹو کا نظریہ تھا. اینڈ آف ہیومن سویلائزیشن، اور انسانی تہذیب کا بھی. پلیٹو سے آپ واقف ہیں، ایرسٹوٹل کے استاد محترم، یونان کے مفکر، ارسطو کے جو استاد تھے افلاطون، پلیٹو، انہوں نے یہ تصور پیش کیا تھا. ان کی وہ معروف کتاب یوٹوپیا، جس میں وہ آئیڈیل انسانی ریاست جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ وہی سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی انسانی تہذیب و تمدن کی جو بنیاد اور مرکز ہے، یہ پلیٹو کا خیال ہے. تو وہ دیہات ہے، گاؤں سے جو ہے وہ انسانی تہذیب کی بنیاد پڑی، شروع ہوئی انسانی تہذیب، انسان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا. اور یہ جو یونان کے اندر تھا نا بیٹے، وہ سٹی سٹیٹس کا تصور، یہ اسی گاؤں سے ڈیولپ کیا گیا تصور تھا جو افلاطون نے پیش کیا، پلیٹو نے. یہ نظم جو ہے افلاطون کے اسی نظریے، یہ اسی خیال کو جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہے کہ گاؤں دیہات ہماری تہذیب کا مرکز اور محور ہیں، اور انہیں جو ہے وہ کسی طرح معدوم ہونے نہیں دینا چاہیے. اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے انسانی تہذیب کا یہ مرکز، یہ محور، تو گویا انسانی تہذیب کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے. انسانی تہذیب جو ہے وہ ایک اپنی بنیاد، اپنی جڑ جو ہے اسے ختم کر بیٹھے گی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. Dear students, in the opening lines, the poet presents a gloomy picture of the village. نظم کے شروع ہی سے بیٹے شاعر جو ہے وہ ایک گاؤں کی بڑی ہی دکھی المناک تصویر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. A victim of neglect and desertion by its inhabitants. اس کے جو باشندے ہیں، رہائشی ہیں گاؤں کے، وہ اسے نظر انداز کر رہے ہیں گاؤں کو، اور اسے چھوڑ رہے ہیں. تو یہ شکار ہو گیا ہے وکٹم آف نیگلیکٹ، نظر انداز کیا جانا، اینڈ ڈیزرشن، اور ویرانی، تنہا چھوڑ دینا، اکیلے چھوڑ دینا، ویران کر جانا. تو یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ اس گاؤں کو نظر انداز بھی کر رہے ہیں اور اس کو اکیلا چھوڑ رہے ہیں، یہاں سے یعنی ہجرت کر رہے ہیں، گوئنگ آؤٹ سائڈ آف دس ولیج باؤنڈری. لائف ہیز کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل، یہاں زندگی جو ہے وہ گویا ساکت ہو کر رہ گئی ہے، رک گئی ہے، ایک جگہ منجمد ہو گئی ہے. اسٹینڈ اسٹل یہ ایڈیومیٹک یوز ہے. بٹ اٹ ہیز ناٹ لاسٹ میننگ آل ٹوگیدر، لیکن ابھی زندگی نے مکمل طور پر اپنا مفہوم گم نہیں کیا ہے. دیر از این انڈر کرنٹ آف وائٹیلٹی اینڈ ڈائنامزم، ابھی بھی جو ہے وہ ایک بہاؤ جو ہے وہ اندر ہی اندر بہہ رہا ہے، افادیت کا، وائٹیلٹی کا، اینڈ ڈائنامزم، اور تنوع کا. بینیتا
اپرنٹلی ہوپلیس کور آف سلاۃ اینڈ اسٹیگنیشن. یہ جو ظاہری طور پر ہمیں مایوس کن جو کور نظر آ رہا ہے بدبودار ہونے کا اسٹیگننٹ اور تباہی کا سلاط، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ابھی اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جاری رکھے ہوئے ہے. زندگی کی رمق جو ہے وہ اس میں بھی باقی ہے، سانس لے رہا ہے ابھی گاؤں. دا پوئٹ جرنز فار اے ریوائول آف دا کلرفل لائف. شاعر جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے، شدید خواہش کرنا، یرن فار ایڈیم ہے بیٹے، ریوائول بقا، کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائے وہی زندگی گاؤں کی. اینڈ ایکٹیویٹی آف دا آئیڈیل گریک ولیج آفٹر دا ویژن آف پلیٹو. جیسا افلاطون نے سوچا تھا اس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی سرگرمی اور اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کرے لوٹ آئے. دا ٹون آف دا پوئٹ از نوسٹالجک، وسٹفل اینڈ وٹی. یہاں نظم کے اندر شاعر کے جو لب و لہجہ ہے وہ ماضی کو یاد کرنے والا ہے، کہ وہ ماضی کی خوبصورتیوں کو یاد کر رہا ہے. نوسٹالجک، وسٹفل، بڑا حریصانہ سا ہے، خواہش ہے اس کی شدید کہ یہ کاش یہ زندگی لوٹ آئے. اینڈ وٹی، اور تھوڑا سا جو ہے وہ مزاحیہ سا ہے، ہلکا پھلکا سا انداز ہے، یعنی گہرا اتنا فلسفہ نہیں ہے اس میں، بس سیدھا سا ہے، ہم ایک پیغام سیدھے سادھے انداز میں شاعر نے جو ہے وہ کنوے کر دیا ہے. عزیز طلبہ، اسٹینزا 1 تو بہت سادہ سی نظم ہے، مختصر سی، اور سارے یہ آپس میں اسٹینزاز جو ہیں دے آر انٹرٹوائنڈ اینڈ انٹرلنکڈ. بڑی خوبصورتی سے شاعر نے جو ہے وہ بڑے سادہ الفاظ میں جو ہے وہ اپنا نظریہ جو ہے وہ اسے ہم تک جو ہے وہ کنوے کیا ہے، ویژن جو ہے وہ اپنا. دیکھتے ہیں پہلا اسٹینزا. اسکارسلی اے اسٹریٹ، ٹو فیو ہاؤسز ٹو میرٹ دا ٹائٹل، جسٹ اے وے بٹوین دا ون ٹیورن اینڈ دا ون شاپ دیٹ لیڈز نو ویئر اینڈ فیلز ایٹ دا ٹاپ. پہلے اسٹینزے کے اندر شاعر نے جو ہے وہ ایک گاؤں کی، ایک ویران گاؤں کی منظر کشی کی ہے. اسکارسلی اے اسٹریٹ، یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں شاذ و نادر ہی اب کوئی گلی باقی بچی ہے. ایوری تھنگ از گون، مطلب گاؤں کی آبادی چونکہ کم ہو گئی ہے، اب گلیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ انسانوں کے چلنے پھرنے کے لیے، موومنٹ کے لیے، زندگی کی علامت ہیں گلیاں، بازار، روڈز حرکت کو ظاہر کرتے ہیں. تو اب یہاں حرکت کوئی نہیں رہی، ختم ہو گئی ہے. ٹو فیو ہاؤسز، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اب انسانوں کے گھر جو ہیں وہ انتہائی کم پڑ گئے ہیں. ٹو میرٹ دا ٹائٹل، اور اب ہم اس گاؤں کو ایک گاؤں کا نام بھی نہیں دے سکتے. میرٹ دا ٹائٹل مطلب اس کا عنوان اب گاؤں بھی نہیں رکھا جا سکتا. یہ محض چند گھر بکھرے بکھرے سے یہاں موجود ہیں. جسٹ اے وے بٹوین، محض ایک چھوٹا سا راستہ رہ گیا ہے، باقی گلی کا نشان مٹ گیا ہے. انسان چونکہ قدموں کے نشان نہیں رہے ہیں. دا ون ٹیورن اینڈ دا ون شاپ، اب اس گاؤں میں صرف ایک سرائے ہے اور ایک دکان ہے. ان کے درمیان میں جو ہے وہ 2-4 لوگ جو یہاں رہائشی ہیں ان کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ باقی ہیں. دیٹ لیڈز نو ویئر اینڈ فیلز ایٹ دا ٹاپ، لیکن یہ راستہ بھی بیچارہ کہیں گاؤں سے باہر نہیں جاتا ہے. اٹ ہیز گاٹ نو وے آؤٹ آف دا ولیج اینڈ فیلز ایٹ دا ٹاپ، اور بس پہاڑی کی چوٹی پر جا کر جو ہے یہ راستہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو کسی پہاڑی کے ساتھ چھوٹا سا ایک گاؤں ہے جس کی ویرانی کے منظر کو شاعر نے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں بھائی تھوڑے سے گھر ہیں، مطلب بہت تھوڑے انسان یہاں رہائش پذیر رہ گئے ہیں، باقی سب اس کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کر کے شہروں کی طرف نکل گئے ہیں. ان سرچ آف لوکریٹو جابز اینڈ بیٹر اپرچونیٹیز، بیٹر فیسلٹیز آف لائف. دھوکہ، فریب نظر کی صورت میں شہروں کی چمک دمک جو ہے وہ خیرہ کرتی ہے نا آنکھوں کو، تو لوگ جو ہیں وہ دیہات کے زندگی کو ترک کر کے جو ہے وہ بیٹر فیسلٹیز آف لائف کے چکر میں، لوکریٹو جابز کے چکر میں، اور مختلف اٹریکشنز جو سٹی لائف کی ہیں اس کی طرف دیکھتے ہوئے لوگ شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں. اور یہ بیچارہ گاؤں جو ہے وہ بالکل ویران، اجڑ گیا ہے جسے آپ کہتے ہیں. تو یہاں کوئی زندگی کی علامت ظاہری جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، کوئی حرکت نہیں ہے. حرکت زندگی کی علامت ہے، تو یہاں اب کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی. گلیاں، بازار ویران، سنسان پڑے ہیں. ایک سادہ سا راستہ ہے جو ایک گاؤں کے اندر ایک جو پرانی سرائے ہے اور ایک دکان سی ہے چھوٹی سی، اس کو آپس میں ملاتا ہے. لیکن یہ راستہ بھی باہر کی دنیا سے کنیکشن جو ہے وہ اس کا کوئی نہیں ہے. یہ گاؤں گویا جو ہے وہ اب دنیا سے کٹ گیا ہے. اور جب راستے باہر کو جاتے ہیں
گاؤں سے دیہات سے دوسرے قصبوں کی طرف دوسرے شہروں کی طرف، تو یہ کنیکشن فراہم کرتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان آتے جاتے ہیں، تحرک جو ہے وہ زندگی ہے. تو اب اس کی چونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بائی روڈ ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ گویا بالکل ہی تباہی اور بربادی کا سامنا کرنے والا یہ گاؤں بیچارہ ویرانی، تنہائی اور ڈیزرشن کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. دیر از سلوتھ اینڈ اسٹیگنیشن ایوری ویئر، دیر از ریو. تو انسانی آبادی جب ختم ہونا شروع ہوتی ہے یا کم پڑنا شروع ہوتی ہے، چھدری ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہاں زندگی جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اسٹیگنیشن کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہی صورت یہاں ہے کہ زندگی مٹنے کو ہے، مٹی نہیں ہے ابھی. یہ جو راستہ ہے نا، یہ چھوٹا سا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دیر از اے سائن آف لائف ٹو بی فاؤنڈ. زندگی کے بھی آثار موجود ہیں. In the second stanza, the poet continues painting the picture of that deserted village. دوسرے اسٹینزے میں بیٹے شاعر نے اس کی مزید تشریح، اس ویرانے کی، اس ڈیزرشن کی جو ہے وہ اس نے مزید تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں کانسیپٹ ہیں، اسی کانسیپٹ کو آگے بڑھایا ہے کہ وہ جو راستہ ہے فیلز ایٹ دا ٹاپ آف دا شارٹ ہل، چھوٹی سی پہاڑی ہے گاؤں کے قریب، جس کے اوپر جا کر یہ راستہ جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتا ہے. گم کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ آگے وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ راستہ کیوں جی آگے کیوں نہیں کسی اور راستے سے کنیکٹ کیوں نہیں ہو رہا، کسی گاؤں سے، کسی شہر سے. ایٹن اوے بائی لانگ ایروژن آف دا گرین ٹائیڈ، اس راستے کو کھا لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے. لانگ ایروژن، لمبے لمبے جو حملے ہیں کس کے؟ گرین ٹائیڈ، سبزے کے. جب انسانی قدم جو ہیں وہ مسلسل کسی راستے پر چلتے ہیں تو وہ راستے سے جو سبزہ ہوتا ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور ایک راستہ سا بن جاتا ہے، پگڈنڈی کہہ لیں، سڑک بن جاتی ہے مسلسل انسانی حرکت کی وجہ سے، تحرک کی وجہ سے. لیکن اب یہاں جو ہے نا وہ سبزہ اگایا ہے، جھاڑ پھونس، اور یہ سبزہ جو ہے وہ گویا راستے کو ہڑپ کر گیا ہے. آف گراس، اور گراس آگے اس نے وضاحت بھی کر دی ہے تاکہ سمجھ آ جائے. کریپنگ پرپیچولی نیرر، اور یہ جو گھاس ہے لمبی لمبی جنگلی گھاس جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ مسلسل لگاتار جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے اس گاؤں کے. دس لاسٹ آؤٹ پوسٹ آف ٹائم پاسٹ، یہ جو آخری گزرے ہوئے وقت کی آخری نشانی ہے، آؤٹ پوسٹ آخری پڑاؤ. گاؤں جو ہے وہ گویا وہ گزرے ہوئے وقت کی آخری نشانی ہے، آخری پڑاؤ ہے. اور اس کو ہڑپ، جیسے راستہ ہڑپ کیا ہے وہ سبز گھاس نے، جنگلی گھاس نے، ویرانے میں جیسے اگتے ہیں جاڑ جھنکار، تو اس نے اب یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ اس گاؤں کو ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کا راستہ جو ہے وہ گویا مسدود کر رہا ہے دوسری دنیا سے. اس کے کنیکشنز جو ہیں یہ گرین گراس جو ہے، حالانکہ دیکھیں یہ گرین گراس جو ہوتی ہے یہ زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں جو ہے یہ اس کے الٹ ہے. یہ چونکہ راستے انسانی راستوں کو بند کر رہی ہے تو رابطہ جو ہے وہ اس گاؤں کا دوسری دنیا سے منقطع کر رہی ہے. تو یہ یہاں سمبولک ہے. یہ گرین گراس جو ہے وہ یہاں ڈیزرشن کی نشانی ہے، تباہی اور بربادی لے کر آ رہی ہے اور اس گاؤں کو جو ہے وہ تنہا کرتی چلی جا رہی ہے. یہاں زندگی کے جو آثار ہیں وہ موجود تو ہیں لیکن معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں، گھٹتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بڑی دکھی سی تصویر پہلے دو سٹینزاز میں شاعر نے جو ہے وہ پیش کی ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کے راستے جو ہیں وہ لمبی لمبی اگنے والی جنگلی گھاس نے مسدود کر دیے ہیں، کیونکہ اب انسان ادھر سے نہیں گزرتے ہیں، نہ کوئی گاؤں میں آتا ہے نہ کوئی اس گاؤں سے باہر جاتا ہے. دیر آر نو کمیونیکیشن ویز، کمیونیکیشن مینس no transportation, no movement of human beings. Therefore, the ways outside leading to the outside world are just erosion, are just erased away, are just eaten away by this long green tide of grass. تو بیٹے یہ جو ہے نا سمبولیکلی یہ یوں ہے کہ یہ تنہائی کا شکار یہ گاؤں جو ہے بیچارہ دھیرے دھیرے اس وحشت، اس ویرانی کا جو ہے وہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن شاعر نے چونکہ پہلے ہی ہنٹ دیا ہوا ہے کہ یہ راستہ ابھی ایک موجود ہے، جو ایک گاؤں کے اندر موجود ایک دکان اور ایک وہ جو سرائے ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. تو گویا ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے مکمل طور پر. دیر از سائن آف لائف، زندگی کی علامت ابھی موجود ہے، زندگی کسی نہ کسی صورت وہاں پائی جاتی ہے. Dear students,
In the next lines, the poet now will come on to tell us about the simple activities that are left behind in that deserted village. बेटे अब शायर जो है वो वहाँ जो ज़िंदगी के थोड़े बहुत आसार बाकी हैं उस होपलेस सिचुएशन में, जहाँ वीरानी है, जहाँ उजड़ गया है वो गांव, वहाँ कुछ एक्टिविटी जो है वो भी बाकी है। और ये जो है वो उम्मीद की किरण है जो भी इस वीराने में ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। सो लिटिल हैपन्स, वहाँ अब कोई बड़ी सरगर्मी जो है वो ज़िंदगी की बड़ी हरकत जो है वो दिखाई नहीं देती इस वीरान गांव में। द ब्लैक डॉग क्रैकिंग हिज फ्लीज इन द हॉट सन, ये एक आम सा मंज़र है जो शायर की आंख ने पकड़ा है और हमारे सामने रख दिया है। ऐसे वीरान मकामात पर जहाँ ज़िंदगी के आसार ज़्यादा ना हो, तो वहाँ ये आवारा एक कुत्ता से बैठा हुआ नज़र आता है जो अपनी जो पिस्सू मार रहा है जिस्म में से निकाल के मक्खियाँ मच्छर फ्लीज, धूप में बैठा है। इज़ हिस्ट्री, और यही बस इसकी तारीख है। ये गोया वहाँ हैवानी ज़िंदगी जो है वो अभी मौजूद है उस कुत्ते की शक्ल में, जो वहाँ उसकी भी कोई सरगर्मी नहीं है। गाँव के कुत्ते आपको पता है या तो जानवर हों वहाँ तो उनके पीछे भागते हैं, या इंसान हो तो वो अपनी जो है वो आवाज़ से भौंकते हैं, या और कोई सरगर्मी भाग दौड़ होती है। तो एनिमल लाइफ भी जो है वो भी स्टैगनेंट है, वो भी एक जगह रुकी हुई है। तो एक कुत्ता जो है वो बस महज सूरज में की रोशनी में बैठा, धूप में बैठा जो है वो अपनी बस पिस्सू निकाल के उन्हें मार रहा है। और यही इस गांव की तारीख है, इस वीरान गांव की तारीख है। लेकिन देयर इज़ अनदर साइन, ये एक एनिमल लाइफ के एक साइन हो गए। यहाँ एक कुत्ते का वजूद जो है वो एक हैवानी ज़िंदगी को शो कर रहा है। दूसरी तरफ इंसानी ज़िंदगी भी वहाँ मौजूद है जिसका जब वो हमें शायर अब इस नाउमीदी की दुनिया से निकाल कर हमें उम्मीद की तरफ ले जाएगा। In the next lines, the poet just comes on to a string of hope that is found there in that deserted village. शायर जो है बेटे यहाँ जो है वो अब उम्मीद की एक किरण की तरफ हमारे तवज्जो मबजूल करवाता है। Yet the girl who crosses from door to door, यहाँ एक तो वो कुत्ते का वजूद जो कि इस गाँव की इस वीरान तारीख की शहादत दे रहा है। दूसरी तरफ वहाँ एक लड़की है who crosses from door to door, जो एक घर से उजड़े हुए घर है, वहाँ कोई इंसान नहीं है, बस वो एक लिंक फराहम कर रही है। ज़िंदगी के वजूद का जो है वो सबूत है कि वहाँ अभी एक लड़की का वजूद देखने में आ रहा है उस वीरान गांव में, जो एक गांव घर से दूसरे घर के दरवाजे की तरफ आ जा रही है, दिखाई देती है, कभी निकलती है, कभी आती है, कभी जाती है, कभी कभार। मूव्स टू ए स्केल बियॉन्ड द ब्लैंड डेज टू डायमेंशंस। ब्लैंड डेज, ये जो साफ दिन है, टू डायमेंशंस यानी सुबह और शाम, सुबह और शाम तक जो है ये लड़की जो है वो बेचारी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक आती जाती है। और यही एक वहाँ इंसानी वजूद है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि देयर इज़ समबडी टू मेक इट ए विलेज। अभी भी वो गाँव को हम कह सकते हैं कि वहाँ ज़िंदगी के आसार जो है वो मौजूद हैं। एक लड़की जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो हरकत में वहाँ दिखाई दे रही है। तो इस तरह बेटे अपनी नज़म को इख्तिताम पजीर करने से पहले जो है वो शायर ने हमें एक उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई है कि लड़की का वजूद जो है, औरत का वजूद जो है वो चूँकि प्रो क्रिएटिविटी की अलामत है, वजूद जान से है, तस्वीर कायनात में रंग इसी के साथ से है, ज़िंदगी का सोज़े दरूं जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं। तो वहाँ औरत का होना इस वीरान गाँव में इस बात की शहादत है कि अभी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है, मादूम नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि अगर हम लौट आएँ गाँव में तो इस लड़की का साथ दें, ज़िंदगी रिवाइव हो सकती है, दोबारा से ये गांव जो है वो अपनी रौनक बहाल कर सकता है, यहाँ जो डिज़र्शन है वो ख़त्म हो सकती है। तो आखिरी स्टेंजा में बेटे वो अपना जो फ़लसफ़ियाना पैगाम है और समाजी ज़िंदगी का रोना जो है, जिसे हमने शुरू में कहा था कि ये वीरान होते हुए गाँव का नोहा है, उस नोहे को जो है वो उम्मीद के साथ एक खुशगवार नगमे में बदल देता है आखिरी स्टेंजे में। स्टे देन विलेज
یہ دیکھیں الگ الگ اقامات کے ذریعے سے اس نے بڑا یہ زور ڈالنے کے لیے کہ اپنے نقطہ نظر کو زور سے پیش کیا ہے. رکو بھائی، ابھی مت مرنا، ابھی زندگی کے آثار موجود ہیں. گاؤں سے مخاطب ہو کر شاعر کہہ رہا ہے دین ولیج، اے میرے گاؤں، اے میری تہذیب کی نشانی، ابھی مت مرنا، ابھی مت مٹنا، ابھی زندگی کے آثار موجود ہیں. فار راؤنڈ یو اسپن آن لو ایکسز، تمہارے مرکز کے گرد، ایکسز مرکز، اوربٹ، تمہارے مرکز کے گرد یہ دنیا جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اے ورلڈ ایز واسٹ اینڈ میننگ فل، ایک اتنی وسیع و عریض اور بامانی دنیا. ایز اینی پائزڈ بائی گریٹ پلاٹوز سولٹری مائنڈ، وہ عظیم دنیا کی تہذیب و تمدن جس کے بارے میں افلاطون جیسے انسان کے ذہن نے سوچا تھا کہ یہ ایک گاؤں جو ہے وہ انسانی تہذیب و تمدن کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے، مرکزی خیال ہوتا ہے، مرکز و محور ہوتا ہے. اسی سے انسانی تہذیب و تمدن جنم لیتے ہیں. تو ابھی تمہیں مٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر تم مٹ گئے، گاؤں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ انسانی تہذیب کی بنیاد اور اکائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اسے امید ہے شاعر کو کہ اس لڑکی، اس عورت کے وجود کے موجودگی میں جو ہے وہ گاؤں جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی ریوائول کر سکتا ہے. دیر از اسٹل اے سائن دیٹ ہیومن سویلائزیشن may assert itself, re-assert itself in shape of this village. تو اس گاؤں کی شکل میں انسانی تہذیب اور بنیاد جو مرکز ہے. ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ بھئی دیہات جو ہیں وہ انسانی تہذیب و تمدن کی بنیاد ہیں. ہمیں ان کو ویران اور تنہا چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت نہیں کرنی چاہیے، ان کا وجود مٹنے نہیں دینا چاہیے. ہمیں اپنی تہذیب کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے. یہی ہماری زندگی کی اچھی روایات کے امین ہیں. گاؤں دیہات تو ان سے انسانی تہذیب نے چونکہ ترقی کی ہے، تو اس بنیاد کو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے. وی مسٹ ریوائیو دس ولیج لائف، وی مسٹ برنگ بیک دا گولڈن ڈیز آف دا پاسٹ. ماضی کے جو شاندار دن تھے انہیں ہمیں واپس لے کر آنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ بڑا اچھا مثبت پیغام ہے جو شاعر نے جو ہے وہ ہمیں نظم کے آخر میں دینے کی کوشش کی ہے. Thank you very much, dear students, for participating in today's session. See you soon, inshallah, in our next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.